استقبال رمضان کا یہ 3 دن کا عمل، یعنی ماہ شعبان کے آخری 3 دن ہیں اور آگے ماہ رمضان شروع ہوگا، تو استقبال رمضان کا اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ جو شخص بھی 27 شعبان المعظم آج پیر کے دن، 28 شعبان المعظم منگل کے دن، 29 شعبان المعظم بدھ کے دن، یہ 3 دنوں کے بعد چوتھا دن ماہ رمضان کا ہوگا، تو جب کوئی بندہ استقبال رمضان والا یہ 3 دن کا عمل کرتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پورا ماہ رمضان اس کو وہ انعامات ملتے ہیں، وہ برکتیں ملتی ہے کہ اس کا گھر خیر و برکت سے اور اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات اور رزق اور دولت سے بھر جاتا ہے۔ گویا یوں سمجھیں کہ یہ عمل اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور ہے کہ ان 3 دنوں میں اس نے جو کچھ بھی مانگا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ پہلے دن کے ہی عمل سے اس کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، جو مانگتا جاتا ہے اسی طرح ہی اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ موقع آپ کے پاس بہترین موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بہترین، دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اندر 3 آیات ہیں، عمل بھی 3 دن کا ہے، رمضان میں بھی باقی 3 دن ہیں، تو یہ 3 دنوں والا عمل جب کوئی بندہ سورۃ کوثر کا اور لا الہ الا اللہ کا کرتا ہے تو زندگی میں جو کچھ اس نے مانگا ہوتا ہے اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ گھڑیاں مانگنے کی ہیں، ان کو ہرگز غفلت میں، سستی میں نہ گزاریے گا، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ پیر کا دن یہ کتنا خاص ہوتا ہے کہ اس دن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود روزہ رکھا کرتے تھے، اور جس دن کا روزہ میرے آقا خود رکھیں اس دن کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اور جب ہم ان تینوں میں بہترین ذکر کریں کہ جس کے ہر نبی نے پڑھا ہے، یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر ایک نے اس کو پڑھا ہے۔ اب کس کی بات کریں کہ اس کلمے کی شان اور طاقت اتنی ہے کہ جب بھی اس کو پڑھ کر جس نے بھی رب کی بارگاہ سے مانگا ہے، رب کائنات نے اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے، اس کو ہرگز سستی میں، غفلت میں نہیں گزارنا کہ ہم کہیں بہت بڑی نعمت سے، بہت بڑی برکت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کو مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تاکہ ہر کوئی اس عمل سے مستفیض ہو سکے اور اس کی برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ یہ عمل بار بار نہیں ملتے، اور قسمت والے ہی اس عمل کو کریں گے، مقدر والے ہی اس عمل کو کریں گے، وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہوں گے، بڑے ہی مقدر والے ہوں گے جو اس عمل کو کر لیں گے۔ اب آپ نے، کیونکہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے وہ مقام، وہ درجہ رکھتا ہے کہ جو آپ نے شاید آج تک ایسا عمل نہ کیا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ سنا ہو۔ کیونکہ دیکھیں، اب آپ نے اس عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ مختصر درود پاک ہے، یعنی درود ابراہیم، یہ خاص درود پاک ہے، تو پڑھنا بھی روزانہ 3 بار ہے۔ عمل کے جس طرح پہلے دن عمل کیا ہے، تینوں دن عمل سیم ہی کرنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اسی طرح ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ کوئی اس میں ایسی پریشانی نہیں ہے کہ یہ کوئی کر نہیں سکتا، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن کر وہی پائے گا جس کا مقدر سنورنے والا ہے، جس کی قسمت بدلنے والی ہے، جس کی
من چاہے مرادیں پوری ہونے والی ہیں وہی اس عمل کو کر پائے گا۔ اس لیے آپ جب اسی طرح اس عمل کو کرتے جائیں گے ویسے ہی اللہ کی رحمتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے دیکھیں اس میں نیت آپ نے یہی کری کہ استقبال رمضان، میں رمضان کا استقبال کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میں اس کی رضا کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں، یہ اس کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ میرا یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ جب کو بندہ اس نیت، اس آرزو اور اس تمنا کے ساتھ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ، پھر ہر قسم کی حفاظت بھی ہوتی ہے، رزق بھی کشادہ ہوتا ہے، بند کاموں میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے، یعنی بند جتنے راستے ہوتے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں اس بندے کی زندگی میں ہوں اللہ سب رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے، دل کا سکون اور اطمینان اس کو نصیب ہو جاتا ہے، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے اس بندے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے انعامات اس بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں عمل دیکھنے میں انتہائی آسان اور پر تاثیر اور طاقتور ہے، تو لوگ سمجھتے شاید یہ عمل سادہ سے ہے تو اس کی تاثیر نہیں، لیکن جب شعبان المعظم کے آخری 3 دنوں میں یعنی 27، 28، 29 ان 3 دنوں میں اس عمل کو پڑھا جاتا ہے، ہر لمحہ اس بندے کا مقدر سنورتا جاتا ہے، ہر لمحہ اس کی تقدیر بدلتی جاتی ہے، ہر لمحہ اس کو انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے الحمدللہ رحمتیں تمہارے گھر میں بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، رزق تمہارے گھر میں بارش کے قطروں کی طرح آئے گا، مال و دولت تمہارے پاس اتنا آئے گا کہ تم خرچے کرتے کرتے تھک جاؤ گے پر رزق نہیں ختم ہوگا۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور میں اپنے رب کا رکھنا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کا ذکر اور بندگی اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو آنکھیں بند کر کے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح لے لیں 100 دانوں والی، اس کے اوپر آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا، بڑا سادہ سے لطف آئے گا، یقین جانے دل بھی اطمینان حاصل کرے گا۔ خواتین، بیمار، گھر میں مریض، ہر کوئی بندہ کرے، مرد ہے، عورت ہے، جو کوئی بھی ہے، دیکھیں عمل سان ہے، جتنی چیزیں اس کے اندر ہے نا یہ تمام کی تمام ہر شخص کو آتی ہیں۔ عمل کی ترتیب جو اللہ والوں نے بتائی ہے نا یقین جانے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں ایک مسرت پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے کہ کیسا کمال کا عمل ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے پڑھتے جائیں، آخر میں جب پڑھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک کے بعد آپ اس کو 100 بار پڑھیں۔ تو یہ آپ نے عمل کا آغاز کر لیا۔ عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کہ قبلہ رخی بیٹھنا ہے اور آپ نے ادھر ادھر کسی بات پر دھیان اور توجہ نہیں دینی، کامل اپنے رب پر یقین اور بھروسہ رکھنا ہے، اسی کی طرف توجہ رکھنی ہے، اسی کی طرف یہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے الحمدللہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ انوار و تجلیات، کیونکہ اس کلمے کے ذریعے جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اس کو ضرور ملا ہے، کیونکہ اس کلمے کا ورد ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، شک اور وسوسے دور کر دیتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے دل کو نور ملتا ہے، زبان کو پاکی ملتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے۔ یہ کلمہ بڑے سے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے، شرط کیا ہے کہ سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اس لیے یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، گویا یوں سمجھیں آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بھی کنجی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ جنت کی بھی کنجی ہے۔ اس لیے مگر اس کنجی کے دانت بھی ہوتے ہیں، یعنی ایمان، عمل اور اخلاص، یہ 3 چیزوں کے ساتھ یہ ذکر تمام اذکار سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمہ بندے کو شرک سے پاک کرتا ہے، جس کے آخری الفاظ یہ ہوں گے نا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو شیطان اس کلمے سے جلتا ہے، جیسے جیسے کو پڑھتا ہے شیطان جلتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے، پڑھنے والے سے بھی دور رہتا ہے۔ ہر مشکل میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر اس بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی کلمہ ہے، اس لیے زبان سے ادا ہونے والا یہ سب سے عظیم عمل یہی کلمہ ہے۔ قبر میں بھی سوال کے وقت یہ کلمہ روشنی اور نجات کا سبب بنے گا، قیامت میں بھی یہ کلمہ میزان میں سب سے بھاری ہوگا۔ تو اس لیے اس کے ذریعے ریا ختم ہوتی ہے، حسد دل سے ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، یہ جتنی اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں روحانی اللہ پاک تمام اس کو دور
مجبور فرماتا ہے اور اس کی زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ کر دیتا ہے۔ اس کلمے کے ساتھ مانگی گئی دعا کہتے ہیں قبول ہی قبول ہے، رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اب آپ نے دل بے چین ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے چین مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، اس لیے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ بس جس بندے سے رب محبت کرے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کلمے میں چھپی ہے۔ یہی نجات ہے، یہی فلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ اس لیے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے دوستو وہ بھی بڑا آسان ہے۔ اس کے بعد آگے جو کلمات آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی اتنے پرسکون اور اتنے کمال درجے کے ہیں۔ اب آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ وہی کلمات ہیں جب ایک صحابی رسول کا بیٹا جیل کے اندر تھا تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ کافروں کی قید میں میرا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کلمات تم اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دو۔ تو بس یہ پڑھنے کی دیر تھی، پھر اس سے وہ جیل سے بھی رہا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھر مال و دولت سے اس قدر بھر گیا کہ رزق سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے دوستو حاجت، رزق، حفاظت، یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے بندے کو ملتی ہیں جب کو بندہ دیکھیں اس کے اندر جو الفاظ ہیں نا وہ الفاظ میں بتاتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ سے کیسے مانگتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالی ہمارے اوپر کیا کیا انعامات نازل فرماتا ہے۔ جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں خود ہی ان چیزوں کا احساس اور ان چیزوں کے ذریعے ہماری رہنمائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں ہے، یہ پرتاثیر اور اتنے کمال کے الفاظ ہیں کہ ان کلمات کے پڑھنے والا شخص اللہ کے قرب کے ساتھ ساتھ اس کی انوار و تجلیات کو بھی حاصل کرتا ہے۔ اب یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے وہ ذکر کرنا ہے جو سب سے بہترین، سب سے افضل ترین ذکر جس کو حدیث میں بھی کہا گیا ہے اور جس کو پڑھتے ہوئے آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دل پر دھیان دینا ہے اور اپنے ذہن سے تمام وسوسوں کو دور کر دینا ہے، تمام خیالات کو دور کر دینا ہے، صرف اللہ کی رضا ہو۔ جب یہ عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یوں ہی دعا کرنی کہ مالک میں نے تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کی نیت سے میں نے یہ عمل کیا ہے، مولا تو میرے اس عمل کو بھی قبول فرما اور میری تو ہر جگہ غیبانہ مدد فرما۔ تو پورا سال تمہاری غیبانہ مدد بھی ہوتی رہے گی، تمہاری دعاؤں کی قبولیت بھی شروع ہو جائے گی، تمہارے اوپر انعامات کی بارش بھی شروع ہو جائے گی۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ یہ سارے انعامات اور یہ ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں تو پھر آپ جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ جس قدر جلدی ہو سکتا ہے اس عمل کو ایک بار ضرور اس ترتیب کے ساتھ آج کر لیں، کیونکہ اس موقع کو جس نے اپنے لیے غنیمت سمجھا وہی کامیاب ہوگا، وہی اس کی برکتیں حاصل کر پائے گا۔ دیکھیں رزق کا مسئلہ ہو، رکاوٹ ہو، سکون کا مسئلہ ہو، دعا کی قبولیت کا مسئلہ ہو، تو یہ عمل آپ کے لیے آج بہترین ہے۔ بند کاموں میں فوری طور پر رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، دل کو فوری طور پر سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، رہنمائی شروع ہو جاتی ہے، غیبانہ مدد شروع ہو جاتی ہے، انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلمات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو شیطان اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ جب شیطان زندگی سے دور ہو جائے، وسوسے ختم ہو جائیں، اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ جس کو اللہ محبوب بنا لے پھر اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، پھر وہ بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اب ان کلمات کو آپ نے صرف اور صرف دوستو چند بار پڑھنا ہے۔ چند بار سے مراد صرف آپ 41 بار پڑھیں گے۔ 41 بار ان کلمات کا پڑھنا ہی آپ کے لیے بہترین ہے، اور کیونکہ جس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو بتایا جائے، جو چیزیں جس مقام پر پڑھنے کے لیے کہا جائے، جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی بار پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بار پڑھ لوں گا، تو بھی زیادہ بار نہیں پڑھنی۔ دیکھیں ایک چابی ہوتی ہے، تالے کو لگاتے ہیں، اگر تالے کے چابی کا ایک دندہ توڑ دیا جائے تو وہ کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح اگر وظیفے کو ہم اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو پھر وظیفے کے اندر وہ تاثیر، وہ برکت نہیں ملتی کہ جو ہمیں عام طور پہ ملنی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ۔ یہ کلمہ بندے کو اللہ پر مکمل بھروسہ سکھا دیتا ہے۔
یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ یہ کلمہ غم اور فکر کو ختم کرتا ہے، یہ شیطان کو دور بھگاتا ہے، مشکل وقت میں یہ اللہ کی مدد کو بلا لیتا ہے، تو اس کے ذریعے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ کثرت سے رزق، یعنی اس کو پڑھنے سے رزق میں کثرت اور برکت دونوں چیزیں آتی ہیں، اور جس بندے کو یہ دو چیزیں ملتی ہیں نا، برکت اور کثرت، وہ دنیا کا سب سے بہترین اور خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اس لیے خوف اور ڈر اس کے ذریعے ختم ہوگا، یہ کلمہ بری نظر سے بچائے گا، اس کے ذریعے شفا ملے گی، بند راستہ کھلنے لگے گا۔ تو اب آپ جب اس طرح پڑھیں گے تو الحمدللہ رحمتیں ہی رحمتیں، تو جو 41 بار تعداد بتائیے اس طرح پڑھ کر پھر آگے آپ نے اس کے بعد آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیہ مقدسہ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، یہ تیسرے نمبر پہ میں آپ کو تسبیح عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس تسبیح کو اسی طرح پڑھنا، کیونکہ اس کے پڑھنے والے کو ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی وہی کلمات ہیں، ان کی تاثیر بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا تو اس کے پڑھتے ہی ہر غم اور فکر سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے کلمات جو ہیں ان کی یہ تاثیر ہے، اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ان کلمات کی تاثیر اور برکت ہے۔ تو اب یہ تیسرے نمبر پہ جو کلمات ہیں یہ قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیہ مقدسہ ہے، تو اس ایک آیہ مقدسہ کی یہ طاقت اور یہ شان اور یہ تاثیر ہے کہ جب بندہ کو یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ کیونکہ اب ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرما رہا ہے، اور ماہ شعبان المعظم کے مہینے کا اختتام ہے، تو ہمیں یہ ساری برکتیں اور یہ ساری سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں کہ ہم اس مہینے کے آخر میں اور ماہ رمضان کی ابتدا میں اس عمل کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے ان لمحات میں اور ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں جب اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو پھر زندگی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اب جب ہم یہ کلمہ پڑھیں گے نا، یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے، اور یہ وہی تسبیح ہے، اس میں سے یہ الفاظ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بتائی تھی، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کا آغاز اس سے ہوتا ہے جو اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ کلام ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ کلام جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا کوئی پسندیدہ بندہ بن جائے تو اللہ اس کی نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے اور زوال سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہر حال میں یہ کلمات کہتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون اور اطمینان، تو یہ عادت بنا لیں اپنی روزمرہ زندگی میں، پانی پئیں تب بھی یہ پڑھ لیں، کھانا کھائیں تب بھی پڑھ لیں، کوئی حال پوچھے تب بھی یہی الفاظ کہیں۔ کیا کہنا ہے آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کلمات، یہ ایک آیہ مقدسہ ہے جس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ان کلمات سے جب قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ غم اور تکلیف میں جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے، پریشانی میں جب کوئی پڑھتا ہے تو صبر و بڑے اجر کا سبب بنتا ہے یہ الفاظ، اس لیے کہ گناہوں کے باوجود اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب بندے کے اعمال نامہ کو تولا جائے گا اور اس میں جو سب سے زیادہ وزنی اعمال ہوں گے ان میں یہ کلمات موجود ہیں۔ تو اس لیے جو دعا اس سے شروع کی جاتی ہے یا جو عمل، جس عمل کے اندر یہ آیہ مقدسہ پڑھی جاتی ہے وہ عمل بھی قبول ہوتا ہے، جس دعا میں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے اس دعا کو کتنی بار پڑھنا ہے، اصل بات اب یہاں پہنچی ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر کی تسبیح جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ان کلمات سے ہمیں کیا تاثیر مل رہی ہے اور کیا کیا برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ کلمات پہلے آپ نے ایک تسبیح 100 بار پڑھی، پھر آپ نے 41 بار، پھر اب آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ 33 بار اسی میں الفاظ موجود ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی۔ تو حضور نے بھی تب 33 کا عدد کا ذکر کیا تھا، تو آج اس تسبیح میں 33 کا عدد موجود ہے، تو اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رحمت الہی تمہارے اوپر برسے گی۔ اس کے بعد اب آگے دو چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، ایک تو قرآن کریم کی عظیم سورت
جس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اکثر میں یہی بات کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سورت ہوتی ہے بس ایک بار شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم کسی عمل کو پڑھتے ہیں تو ہر بار ہم اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھیں تاکہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں، کیونکہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جس کام کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے۔ عمل کا جب آغاز کریں تب بھی آپ اسی طرح کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھیں، اور جب آپ یہ سورت پڑھیں تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو یہ چوتھے نمبر کی تسبیح ہے جس سے بند راستے کھلنے لگ جائیں گے، جس سے رزق میں برکت اور دل کا سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور خیر و برکت کے ساتھ تمہارا گھر بھی بھر جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی تعداد پر بات کر لیں۔ جب کفاران مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ بے اولاد کہہ کر طعنہ دیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا تھا اور اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح کوثر کے معنی بھی بے انتہا خیر، کثرت نعمت، نہ ختم ہونے والی بلائی۔ تو یہ خیر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اس لیے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی حوض کوثر عطا فرمائے گا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو دوستو جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کے ذریعے تمہارے دشمن بھی تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے دشمن میری جان نہیں چھوڑتی، یا میرے دشمن مجھے بار بار پریشان کرتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، مجھے رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آئیے وہ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو یہ چوتھی تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس لیے بار بار گنواتا ہوں تاکہ آپ خود لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے کہ یہ جو تسبیحات ہیں ان کو ہم نے اسی تعداد میں اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، پھر ہمیں یہ برکتیں یہ تاثیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور وہ اس کی جو تعداد ہے وہ بھی مختصر سی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ آخری چیز آپ کو آخری تسبیح بتا رہا ہوں، یہ 5ویں نمبر پہ ہے، اور اس تسبیح کو بھی آپ نے صرف یعنی کہ آپ صرف اتنا پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو صرف اتنا سا استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پھر اس کی برکتیں جو آپ دیکھیں گے نا حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کو آپ نے یعنی 70 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور ہماری چاند رات میں خصوصی دعا جو لوگ اس میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔